دوسری بات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے حالات کیا ہیں، وقف کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑا ہی نازک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پچھلے 2 سماعتوں میں جو سپریم کورٹ کی سماعتوں میں کچھ یہ نظر آیا کہ ہمارے حق میں ہے سپریم کورٹ، تو یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ بھائی وہ تو ہمارے حق میں ہی کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط۔ پچھلی بابری مسجد کے فیصلہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم حق پہ ہیں، پھر بھی بابری مسجد کی زمین ہمیں نہیں ملی تھی۔ تو صرف 2 سماعتوں میں، 2 ہیئرنگ میں یہ سوچ کر خاموش بیٹھ جانا کہ یہ لوگ تو ہمارے حق میں ہیں، اور اپنے احتجاج کو کمزور کر لینا اور اپنا جو دل کے اندر جو زخم ہے وقف کے بل کو لے کر اس کو کمزور کر لینا، اپنے جذبات کو ٹھنڈے کر لینا، یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ بھی اجازت نہیں دیتی، اسلام کا فریضہ بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو جس طرح ہمارے دلوں کے اندر وقف قانون کے خلاف احتجاج، ہمارے دلوں کے اندر جو جذبہ ہے اس کو برقرار رکھیے، ہمارے دلوں کے اندر جو چنگاری جلی ہوئی ہے اس کو جلا کر رکھیے، بوٹ ہو کر متحدہ طور پر احتجاج کو جاری رکھیں۔ اور اسی احتجاج کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جلسہ احتجاجی جلسہ دارالسلام میں کل ہونے والا ہے۔ ہر حیدرآباد کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس جلسے میں جا کر اس جلسے کو کامیاب کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جب بھی حیدرآباد یا پھر ہندوستان کے ملک بھر کے مسلمانوں کو آواز دے، ہر مسلم کی ذمہ داری ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہر آواز پہ لبیک کہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر علماء کی تنظیمیں، انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو قائم ہوا، ہمارے سارے دینی مسئلے اور ہمارے سارے مسجدوں کے مدارس کے مسئلے وہیں پہ حل کیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کل کا جو 19 اپریل کا کل کا جو ہمارا جلسہ دارالسلام کے اندر ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ حیدرآباد کا ہر مسلمان اس جلسے میں جا کر، اس احتجاجی جلسے میں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، جو حکومت ہے اس کو یہ پیغام دے کہ وقت کا مسئلہ ہمارے لیے کتنا حساس کا مسئلہ ہے۔ 19 اپریل کے دن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو اجلاس ہے، اس جلسے میں ہماری آواز تو حیدرآباد سے نکلے، لیکن وہ آواز کی گونج سے دلی کے ایوان تک لڑک جائے، ہماری ویسی آواز ہو۔ ہمارا جذبہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، جب تک فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا ہمارا احتجاج بالکل جس طریقے سے پہلے دن سے جاری تھا فیصلے کے دن تک جاری رہے گا۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ سپریم کورٹ ہماری حمایت کر رہا ہے تو یہ غلط فہمی میں ہرگز نہ رہے۔ جب تک ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا ہم کسی پر بھروسہ یا اعتبار نہیں کر سکتے۔ حیات باقی بات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔